سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ انسان اور جنات یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ ہمارا ان سے کچھ بھی مطالبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے مکلف ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، لیکن یہ عبادت ایسی ہو جو اخلاص پر مبنی ہو۔ عبادت کسی بھی طرح کی ہم کریں تو اس عبادت کے کرنے کا ہدف اور مقصد ہمارا یہ ہو کہ اس عبادت سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے اور اللہ خوش ہو جائے، اس کی رضا جوئی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد ہمارا نہ ہو۔ اگر عبادت کے پیچھے ہمارا کوئی دوسرا مقصد ہو گیا، دنیا میں کوئی مقام اور منصب حاصل کرنا یا دنیا میں اور کوئی فائدہ حاصل کرنا، تو وہ عبادت اخلاص سے عاری ہو جائے گی اور اس کے اندر شرک کھڑا ہے، پھر وہ عبادت عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتی ہے، اس پر ہم اجر و ثواب کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی نصرت، اس کی تعریف یا مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کی جماعت کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ انبیاء کی جماعت ہے، سب اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، اگر یہ نبی بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا لیں تو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے ان کو منتخب کیا ہے، تو ان کے بھی سارے اعمال غائب و برباد ہو جائیں گے۔ اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی کہ اگر شرک کر لیا تو آپ کے عمل کیا ہو جائیں گے، غائب و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، اس عبادت میں شرک کا شائبہ نہ ہو، اور وہ عبادت پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ یہ دو بنیادی شرطیں ہیں کسی عبادت کے مقبول ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ عبادت کے اندر کا اخلاص ہو اور اس عبادت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی گئی ہو، وہ عبادت سنت سے ہٹ کر کے ہو، تب بھی اللہ رب العالمین کیا مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ وہ عبادت جو سنت رسول کے خلاف ہوگی، نبی کے سنت کے مطابق نہیں ہوگی، تو اس عبادت کے اندر بدعت آئے گی، اور بدعت کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا واشرک لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ایسا ہے کہ اس پر ہمارا حکم نہ ملتا ہو اس کام کے کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مردود ہے۔ اور دوسرے حدیث میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا ثبوت نبی کی زندگی میں نہ ملتا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مردود ناقابل قبول ہے۔ اس لیے عبادت انسان ایسی کرے جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایک مرتبہ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم بالامر العتیق، دین کا معاملہ جو ہے اتباع ہے، اس لیے کچھ بھی کرو تو اس میں اللہ کے نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرو، اس لیے کہ دین وہی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ما لم یکن دینا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکون دینا الی یوم القیامہ، جو چیز دین سے نہیں تھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی ایک مسجد میں جب دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے ہیں اور ہر حلقے میں ایک نمایاں شخص ہے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، وہ نمایاں شخص کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس عمل کو دیکھا تو کہا کہ اگر تم لوگ اپنی غلطیوں کو شمار کرتے، اپنے گناہوں کو شمار کرتے تو میں نیکیوں کے لیے ضامن ہوتا۔ اے محمد کی امت، تمہیں کیا ہو گیا کہ اتنے جلدی تم ہلاک ہونے لگے اور گمراہ ہونے لگے؟ ابھی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زمانہ بالکل قریب ہے۔ وہ کپڑے جو آپ اپنی حیات طیبہ میں استعمال کرتے تھے وہ ابھی پوشیدہ نہیں ہوئے ہیں، پرانے نہیں ہوئے ہیں۔ وہ برتن جو آپ استعمال کرتے تھے وہ ابھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ نبی کی وفات کا زمانہ بالکل قریب ہے اور تم گمراہی کی طرف چل رہے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں ہلاکت اور گمراہی اور بربادی کی کون سی بات ہے؟ ما اردنا الا الخیر، ان کنکریوں پر تسبیح و تحلیل کا پڑھنا، اس سے ہمارا مقصود جو ہے اور ہمارا ارادہ جو ہے خیر کا ہے۔ عبداللہ مسعود نے فرمایا کم من مرید للخیر لا یصیب، کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر سمجھ کر کے کوئی کام کرتے ہیں لیکن وہ خیر سے قریب نہیں ہوتے، خیر تک نہیں پہنچتے۔ یہ لوگ جو ان کنکریوں کو پڑھ رہے تھے، اس بات حدیث کے بیان کرنے میں ایک راوی ہے عمر، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے خوارج کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے اور لڑ رہے تھے۔ اس لیے کہ عبداللہ مسعود نے ان سے ایک بات وہ بھی کہی تھی کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اسے پڑھیں گے، لیکن اس کا اثر جو ہے ان کے دل میں نہیں ہوگا، ان کے حلقوم سے وہ تجاوز نہیں کریں گے، کلمات ان کی زبان سے ادا ہوں گے تلاوت کے، لیکن وہ اس سے نہ متاثر ہوں گے نہ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اور یہی لوگ ہوئے کہ بعد میں خوارج کے ساتھ مل کر کے یہ جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ انسان جب چھوٹی بدعت کرتا ہے تو یہ چھوٹی بدعت جو ہے کبھی کبھار اسے بڑی بدعت تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے دین کا معاملہ جو ہے اتباع کا ہے۔ ہم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبادت جس طرح سے جس وقت میں ثابت ہو اس طرح سے کریں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور اس کی تائید اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس زمین میں اقتدار بخشے گا اپنے ان بندوں کو جو نیک اور صالح ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح سے کرتے ہوں گے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ اللہ رب العالمین کا پورا ہوگا۔ آپ تاریخ کو پڑھیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بہت سارے علاقے جو ہے اسلامی سلطنت کے زیر نگی ہوئے اور فتح ہوئے اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ جزیرۃ العرب، مصر، افریقہ، بحرین اور بہت سارے علاقے جو ہے اسلامی سلطنت کے ماتحت ہوئے، لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں میں ایمانی کمزوری آئی، عمل صالح میں کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ مشہور تھا کہ اللہ کے ان بندوں کے لیے یہ سلسلہ ہوگا اور اقتدار ان کو ملے گا
جو خالص ہماری عبادت کرتے ہوں گے، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے، کہ مسلمان جو ہے توحید خالص سے ہٹ کر کے، زیادہ توحید سے ہٹ کر کے شرک و بدعت میں مبتلا ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اقتدار کو غلامی میں اور ان کے روب و دبدبہ کو جو ہے خوف و دہشت میں تبدیل کر دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، تو صحیح ڈھنگ سے اور صحیح معنوں میں اخلاص و للہیت کے ساتھ سنت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی تائید و نصرت کا دوسرا سبب یہ ہے جسے ہمیں برور کار لانا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کے ہم مستحق ہوں، کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آپ کی تعلیمات جو ہیں ان تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اگر ہم آپ کی سچی تعلیمات کو اپنائیں گے اور انہیں اپنے زندگی میں منطبق کریں گے تو اللہ کی تائید اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صحابہ کرام کس طرح سے اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت کے مستحق ہوئے اور اللہ کی تائید کس طرح سے ان کے ساتھ رہی ہے، محض اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور اس کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اور زندگی کے آخری مرحلے میں اسامہ بن زید کی قیادت میں اور ان کی کمانڈری میں، ان کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا تھا شام کی طرف۔ ابھی یہ لشکر جو ہے مدینہ سے کچھ ہی دور پہ گیا تھا، جو جرف کا علاقہ ہے، کہ ادھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ لشکر ابھی مدینہ سے بالکل قریب تھا، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور یہ امت مسلمہ کے لیے عموماً اور خاص طور سے اہل مدینہ کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا اور بہت غمناک دن تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، وہ دن مدینہ کے لیے سب سے روشن اور سب سے چمکدار دن تھا، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی وہ دن مدینہ والوں کے لیے سب سے تاریخ دن تھا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت به مصیبت المسلمین وارتدت العرب وشرعت اليہودیۃ والنصرانیہ ونجم النفاق وكانت حال المدینہ کالشاة المطیرۃ فی اللیلۃ الشاتیہ۔ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تو مسلمانوں پر بہت بڑی مصیبت آ گئی اور بہت سارے لوگ اس واقعہ سے متاثر ہوئے، خاص طور سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک جری آدمی تھے، بہادر شخص تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہوش و حواس کھو بیٹھے اور کہا کہ جس کی زبان سے یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ فاروق جیسا بہادر آدمی ہوش کھو بیٹھتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ کوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ جس وقت آپ کی وفات ہوئی تھی، صحابی رسول اور خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، مدینہ سے تھوڑی دور پر سنہ ایک علاقہ ہے، وہاں گئے تھے۔ بعد میں آیا وہ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ کی چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا، آپ کے دوسرے نمبر سے چادر ہٹایا اور اس کے بعد جو ہے بوسہ دیا، پھر اس کے بعد کسی سے کچھ گفتگو نہیں کی، یہ کہا
اللہ رب العالمین نے جو موت آپ کے لیے مقدر کی تھی اور لکھی تھی وہ ہو چکی ہے، اور آپ پر دو موت اکٹھا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مسجد میں جا کر کے خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و بندگی کرتے تھے رسول نے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کہ محمد اللہ کے ایک رسول سے جس طرح سے اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء و رسول آئے ہیں، اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے اگر کچھ لوگ اپنے الٹے پاؤں لوٹ آئیں یعنی اسلام سے پھر جائیں تو اس سے اللہ رب العالمین کچھ نقصان ہونے والا نہیں۔ اس آیت کی جب تلاوت کی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس آیت کو سنا تو ایسا تصور قائم ہوا اور ان لوگوں نے سوچا کہ یہ آیت گویا کہ قرآن کریم کے اندر نہیں تھی اور ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور سانحہ اتنا عظیم تھا کہ وفات کے بعد جو ہے عرب کے اندر ارتداد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ بہت سارے لوگ جو ہے نبی کی زندگی میں جو مسلمان تھے وفات کے بعد جو مرتد ہونے لگے، کلی طور سے اسلام سے الگ ہونے لگے، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، زکوٰۃ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے اور اس کے ذریعے سے آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا تھا، اب نبی پاک ہمارے درمیان نہیں رہے اس لیے ہم اس کو نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود یہ دبے ہوئے تھے، سر اٹھانے کے لیے جرات نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہودیت کا بھی فتنہ کھڑا ہو گیا، نصرانیت کا بھی فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ونجم النفاق اور منافقین جو نبی کی زندگی میں نمازوں میں حاضری دیتے تھے اور غزوات میں بھی شرکت کبھی کبھار کرتے تھے، اگرچہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا لیکن ظاہری طور سے نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے ڈھیلے ڈھالے بھی ہو کر کے دکھانے کے لیے کہ ہمارا شمار جو مسلمانوں کی صف میں ہو جائے اور ان کے زمرے میں ہمارا شمار ہو، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو ان کا بھی ظہور ہو گیا، ان لوگوں نے بھی سر اٹھا دیا۔ یہودیت کا فتنہ، نصرانیت کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، منافقوں کا فتنہ، بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے۔ ایسے وقت میں خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ لشکر جو مدینہ سے باہر جا رہا ہے اسامہ بن زید کی قیادت میں اسے روانہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ مدینہ کے خلاف اتنے لوگوں نے سر اٹھا لیا ہے اور اتنے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، یہیں رہ کر کے ہم ان فتنوں کا مقابلہ کریں، باہر ہماری فوج نہ جائے تو بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی سوجھ بوجھ عطا فرمائی کہ انہوں نے ایسا سخت موقف اختیار کیا، یہ کہتے ہوئے لا بعثن بعث اسامہ ولو خطفتنا الذئاب، کہ ہم یہ لشکر ضرور بھیجیں گے اگرچہ ہماری حالت اتنی بری ہو جائے، اتنی ناگفتہ میں ہو جائے کہ ہم کو بھیڑیے اچک لے جائیں، اور امہات المومنین جن کے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا ہماری اولی ذمہ داری ہے، اگر ان کے درمیان کتے چلنے لگے اور یہ بھی غیر محفوظ ہو جائے تو اس کی پرواہ ہم نہیں کریں گے، اس لشکر کو ہم ضرور روانہ کریں گے اور بھیجیں گے۔ اس موقف پر اٹل رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اگر آپ جو ہے بصیر ہیں اس لشکر کو بھیجنے پر تو اسامہ بن زید یہ کم سن ہیں، نئی عمر کے نہ تجربہ کار ہیں، ان کو قیادت نہ سونپی جائے اور کمانڈری ان کو نہ دی جائے، کسی تجربہ کار آدمی کو جو ہے کمانڈر اس لشکر کا بنا دیا جائے تاکہ اس کی قیادت میں یہ لشکر جا کر کے وہاں فتح و کامرانی سے سرفراز ہو۔
یہ جملہ جب سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت منع ہوئی اور خفا ہو کر کے کہا استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعمرنی انازلہ، انہیں جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر متعین کیا تھا اپنی حیات طیبہ میں، اور تم مجھے حکم دے رہے ہو انہیں معزول کر کے کسی دوسرے کو بنا دو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی نے جس کو متعین کیا ہو اس کو ہم ہٹا کر کے اور اس سنت سے دور ہو کر کے کسی کو ہم اور کمانڈری سونپ دیں اور اس کے حوالے کر دیں۔ سخت موقف اختیار کیا اور اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ ایسے حالات میں جبکہ مدینہ کے خلاف یہود بھی تھے، نصرانی بھی تھے اور منافقین بھی تھے، مرتدین بھی تھے، لیکن جب انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا اور ان کی قیادت میں اس فوج کو روانہ کیا، تو مدینہ کے آس پاس جو قبائل آباد تھے وہاں سے جب یہ فوج گزری تو سب لوگ جو ہے سہم گئے اور مرعوب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا، ڈر گئے اور کہا کہ ایسے حالات میں مدینہ کی فوج جو ہے باہر جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جنگی اور عسکری طاقت بہت مضبوط و مستحکم ہے، ورنہ یہ مدینہ میں رہتی باہر نہیں جاتی۔ سب پر رعب طاری ہو گیا اور سب لوگ جو ہے اپنے مضمون اور ناپاک ارادے سے باز آ گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قیدی تائید ہوئی، اس لیے ہوئی تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ اس کے برخلاف نبی کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا بھی دینا پڑتا ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے، یہ مارکا دامن احد میں ہوا اور مشرکین کے ساتھ یہاں مارکا آئی ہوئی، جنگ ہوئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے احد پہاڑ کے قریب جہاں جس کے نیچے جو ہے اسلامی فوج تھی وہاں 50 صحابہ کرام کو آپ نے متعین کیا تھا عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں، اور اس سے کہا تھا چاہے ہماری جیت ہوگی چاہے شکست ہوگی، دونوں حالات میں تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، اس محاذ پر تمہیں قائم رکھنا ہے، نہ ہماری شکست کی پرواہ کرنا ہے نہ ہماری جیت کا پرواہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے مشرکین کے مقابلے میں کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پہلے مرحلہ میں مشرکین کو شکست دی اور وہاں کا رخ دیکھ رہے تھے۔ اب جب انہیں شکست فاش کی بھاگ کھڑے ہوئے تو مسئلہ آیا مال غنیمت سمیٹنے کا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اب لوگ مال غنیمت سمیٹ گئے ہیں، مال سے سب کو محبت ہوتی ہے، کہا ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، ہم بھی جا کر کے مال سمیٹ لیں اور بھرپور استفادہ اٹھائیں۔ چنانچہ اکثر لوگوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، صرف 9-10 آدمی جو ہے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ باقی رہے، بقیہ سب لوگ وہاں سے اتر آئے۔ خالد بن ولید اس وقت کمانڈری کر رہے تھے مشرکین کی طرف سے، اسلام نہیں لائے تھے، جنگی مہارت ان کے اندر بہت زبردست تھی اور بہت بے پناہ صلاحیت تھی ان کے اندر کمانڈری کرنے کی۔ وہ موقع تلاش کے پہلے ہی سے اس کے بعد جب سوچا کہ ان لوگوں نے اس محاذ کو چھوڑ دیا ہے، اگر پیچھے سے حملہ کیا جائے تو کامیابی مل سکتی، چنانچہ ایسا ہی کیا اور اس کے بعد یہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے شکست میں تبدیل ہوئی۔ کس وجہ سے؟ ان لوگوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا اور آپ نبی کی تعلیمات کے خلاف ورزی کی۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں شریعت کی اصول کا پابند ہونا پڑے گا اور اللہ کی نافرمانی اور اس کی معصیت کرنے سے اجتناب کرنا پڑے گا اور گناہ سے دور رہنا پڑے گا۔ انسان جب گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے کہ گناہ کا نتیجہ بہت ہی بھیانک ہوتا ہے اور اس سے نحوست طاری ہوتی ہے، اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ألم يعد للذين آمنوا أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونقضوا على قلوبهم وهم لا يسمعون۔ اگر یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ہم چاہیں تو ان کی گناہ کی وجہ سے ان کو سزا دو
اور ان کے دلوں میں تالے لگا دے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی سچی بات کو نہ سن سکے اور اس کے بعد وہ نافرمانی کی زندگی گزارے، جس کی بنیاد پر اللہ کا مواخذہ ہو اور اللہ کی گرفت ہو۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر اور ایک فوج روانہ کی تھی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو اس لشکر کو بھیجتے ہوئے وصیت کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے یہ خطرہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تمہارے مقابلے، بلکہ یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں تم وہاں جا کر کے گناہ میں ملوث نہ ہو جانا اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنے لگنا، جس کی وجہ سے تمہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا اور تم ہار جاؤ وہاں جا کر۔ یقیناً مسلمان جو ہے تعداد کے بلبوتے، ساز و سامان اور اسلحے کے بلبوتے کبھی نہیں جیتتا ہے، وہ اس لیے جیتتا ہے، اس لیے اس کو فتح و کامرانی ملتی ہے کہ وہ اللہ کے اصول کا پابند ہوتا ہے، اللہ پر اس کا اعتماد ہوتا ہے اور اللہ کا اس پر توکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالغیلۃ ورضیتم بالزرع واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط اللہ علیکم ذلا ثم لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، خرید و فروخت کی ایک شکل ہے جس میں انسان اپنی چیز کو جو ہے پہلے بیچ دے زیادہ قیمت پر اور اس کے بعد کم قیمت پر اور اس کے بعد جو ہے اس کو زیادہ قیمت سے اسی آدمی سے خرید لے۔ اس شکل میں سود کی ایک نوعیت ہوتی ہے، اس لیے اسلام میں اس طرح کی بیع جو ہے حرام ہے۔ حرام کا مرتکب جو ہوتا ہے گویا کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ جرم تمہارے اندر پایا جائے گا اور دنیا کو لے کر کے تم خوش ہو جاؤ گے، یعنی دنیا طلبی تمہارے اندر جاگیر پکڑ لے گی اور دنیا کے مال و منال کو حاصل کرنے کے لیے انتھک کوشش اور محنت کرو گے، اپنی ساری توانائی ساری محنت جو ہے دنیا کمانے کے لیے خرچ کرو گے۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور جو ہے کھیتی باڑی میں تم اس طرح سے لگ جاؤ گے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت و رسوائی اور پسپائی مسلط کر دے گا، اور یہ ذلت و رسوائی جو ہے اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی ہے جب تک تم اپنے اصلی دین پر لوٹ کر کے نہیں آؤ۔ اس حدیث میں اس بات کا درس ملتا ہے کہ انسان جب گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، تو اللہ کی نصرت اور اس کی مدد اس کی تائید سے دور ہو جاتا ہے، پھر اس کا مستحق وہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، تو اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد کریں اور اللہ رب العالمین کی تائید کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعصوا لهم واضل اعمالهم ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات مستغنی اور بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نصرت کسی کی مدد کا محتاج نہیں، کسی کے تعاون کا محتاج نہیں، اور اللہ کے بندے ہر امر میں ہر معاملے میں اس کی نصرت اور تائید کے محتاج ہیں۔ اس لیے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے۔ یہ دین جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، اس کو ہم پڑھیں اور سمجھیں، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں اور پھر اس اسلام کی ترویج و اشاعت میں، اس دین کی نشر و اشاعت میں کوشش کریں اور محنت کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مدد ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اس کے ہم مستحق ہوں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر اور مشرک ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہلاکت و بربادی رکھی ہے۔
ان لوگوں نے ان تمام تعلیمات کو جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا اسے ناپسند کیا اور ان تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، کفر کیا ان لوگوں نے، شرک کیا، اس لیے ان کے اعمال آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور ان پر انہیں اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کافر اگر دنیا کے اندر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا صلہ، اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان مومن ہو اور مسلم ہو۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد نیک اعمال کرو گے تو اس عمل کا ویلو، اس کا مقام، اس کا وزن اللہ رب العالمین کیا ہوگا، ورنہ کافروں اور مشرکوں کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اڑا دے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غاب عمی رسول النصر عن قتال بدر فقال یا رسول اللہ غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین ولئن اشهدني الله مع النبي قتال المشرکین لیرین ما اصنع۔ فرماتے ہیں کہ کفر و اسلام کا جو سب سے پہلا واقعہ ہوا، پہلی جنگ ہوئی، اس میں میرے چچا انس بن نضر جو ہے حاضری نہیں دے سکے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں بدر میں معرکہ کے لیے جب نکلے تھے تو دراصل مدینہ سے نکلتے وقت آپ کا ارادہ جو ہے جنگ کا نہیں تھا، اور لوگ نہیں جانتے تھے کہ حالات اس طرح کے پیدا ہو جائیں گے کہ لڑائی کی نوبت آ جائے گی اور جنگ ہو جائے گی۔ صرف مشرکین کے قافلے کا تعاقب کرنا تھا۔ اس ہدف اور مقصد کے تحت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے۔ اس لیے بہت سارے صحابہ کرام کو آپ نے کوئی تاکیدی حکم نہیں دیا، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں نکلے۔ انہیں میں انس بن نضر بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ انس بن نضر جو ہے کفر اسلام کے اس معرکہ میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد جب وہاں سے لوگ لوٹ کر کے آئے تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا جو کفر اسلام کے درمیان پہلی بار ہوئی، لیکن اگر مستقبل میں کوئی ایسا موقع ملا کہ کفر اسلام کے درمیان جنگ ٹھنڈی اور لڑائی ہوئی تو میں اس میں اس جمع مردی کا ثبوت دوں گا اور بہادری کے ساتھ جنگ کروں گا، اس کو اللہ رب العالمین دیکھے گا۔ فلما كان يوم احد وانكشف المسلمون قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحاب وابرؤ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين۔ اس کے بعد جب سب 3 ہجری میں بدر کے بعد جو ہے احد کا معرکہ پیش آیا، اس کے بعد اس جنگ میں ان صحابہ کرام کو جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر متعین کیا تھا جو آج جبل رمات کے نام سے موسوم ہے اور مشہور ہے وہ پہاڑی، یہ تمہیں اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن بعد میں نبی کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اور آپ کی سنت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ان میں سے اکثر لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ انس بن نضر نے کہا کہ اللہ العالمین میں اپنے ان ساتھیوں کے کارناموں سے معذرت پیش کرتا ہوں، ان سے غلطی ہوئی اور میں اللہ رب العالمین کے دربار میں معذرت پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ چھوڑنا نہیں چاہیے تھے انہیں اس موقف کو اور اس مقام کو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ جگہ چھوڑ دی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور اس جنگ میں مشرکین نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس سے میں کلی طور سے کوئی سروکار کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مشرک ہے اور میں کیا ہوں مومن اور مسلم۔ اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش کوئی مشرک ہے تو ہر مومن کو اس سے بری ہونا چاہیے۔ ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، راوی فرماتے ہیں اس کے بعد یہ کہہ کر کے وہ آگے بڑھ گئے اور آگے گئے تو صحابی رسول سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ملاقات ہوئی اور اس سے ملے اور اس کے بعد کہا الجنت ورب النضر انی لاجد ریحا من دون اول۔ سعد بن معاذ سے کہا
قسم ہے انس بن نضر کی، مجھے جنت کی خوشبو جو ہے اس احد پہاڑ کے پیچھے سے محسوس ہو گئی۔ ثم تقدمہ، اس کے بعد پھر آگے بڑھ گئے۔ فمستطعت یا رسول اللہ ما صنع، راوی فرماتے اس کے بعد انہوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو فرماتے ہیں فوجدنا به بضعا وثمانین ضربا ما بین ضربۃ بالسیف وطعنۃ بالرمح ورميۃ بسهم۔ جنگ جب ختم ہوئی تو ہم نے ان کی لاش کو تلاشا، لاش ایسی حالت میں ملی کہ اس میں 80 سے زائد زخم تھے، 80 سے زائد زخم تھے، کچھ تلوار کے تھے، کچھ نیزوں کے تھے، کچھ تیر کے تھے۔ فما عرفته الا اخته بشامة فيه او ببنانه، اور مشرکین نے جو ہے لاش کو مسرا کر دیا تھا، چوروں کو اس طرح سے کاٹ دیا تھا کہ لاش جو ہے شناخت نہیں آتی تھی، کوئی پہچان نہیں پاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ان کی بہن نے پہچانا تھا انگلیوں کے پوروں سے یا جسم کے اندر ایک تل کا داغ تھا، اس داغ کے ذریعے سے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کنا نرا ان هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جب اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ بعض لوگ اس راستے میں شہید ہو جاتے ہیں اور بعض جو ہے شہادت کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے انس بن نضر کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن کے اوصاف اور جن کے خصائص جو ہے انس بن نضر کی طرح سے ہوئی۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ صحابی رسول نے اللہ رب العالمین کی دین اور کی تعلیم میں اور اس کی نصرت میں جو ہے شہادت کا جام نوش کیا اور محنت کی اس کے لیے۔ ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور من جملہ اسباب میں سے آخری سبب یہ ہے جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا ہتھیار کہا ہے کہ مومن کو کبھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی نصرت ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ایسے اوقات میں جو دعا کی قبولیت کے ہیں انہیں غنیمت سمجھ کر کے اللہ سے اپنا تعلق استوار کریں اور جوڑیں اور خلوص و للہیت کے ساتھ، الہا اور اسرار کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ سے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری مصیبت کو ٹال دے گا اور ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ انبیاء کی تاریخ پڑھیں، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، تمام لوگوں نے آڑے وقت میں اللہ رب العالمین کا دامن تھاما ہے اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑا ہے۔ قرآن کریم میں ان کے واقعات مذکور ہیں، آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانی کو دور کیا ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہی ہے۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اپنانے کے ہم پابند ہیں، نبی کے طریقے پہ چلنے کے ہم پابند ہیں۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آڑے وقت میں اللہ رب العالمین کی سے دعائیں کی ہیں تو اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ غزوہ بدر میں اگر تناسب دیکھا جائے مشرکین کی فوج اور اسلامی فوج کے درمیان تو کوئی تناسب نہیں ہے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، 300 سے کچھ زیادہ اور وہ 1000 کے قریب ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 فوجیوں کو مرتب کرنے کے بعد، ترتیب دینے کے بعد اللہ رب العالمین کے ساتھ دعا میں لگ جاتے ہیں اور خوب دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں اللہم انجز لما وعدتنی، اللہم انجز لما وعدتنی، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کو پورا کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کو پورا کر دے، اللہم ان تہلک هذه الصحابة المؤمنین ولا تعبد في الارض احدا، اے الہ العالمین اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج شکست ہو گئی تو اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ خوب دعائیں کی، خوب دعائیں کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھے سے گرنے لگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کفا کا مناشدت ربک، اے نبی آپ اپنے رب سے گریہ ازاری کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی دعا ضرور رنگ لائے گی، اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی تائید ضرور ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیا اور قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہوئی اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ نبی آپ اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اس کی مدد طلب کر رہے تھے،
تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کر لی اور فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے رسول اور اپنی شریعت کا پابند بنائے اور ان اسباب اور وسائل کو بروئے کار لانے کی توفیق دے جن کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی مدد کے مستحق ہوں گے، اور جہاں بھی مسلمانوں پر کوئی آفت آئی ہو، چاہے زمینی ہو چاہے آسمانی ہو، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اگر ان کی تائید اور ان کی مدد ہم نہیں کر سکتے ہیں، اپنے اعمال سے کم جو ہے دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں۔ دعاؤں کے ذریعے سے بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں حل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے انواع میں رکھیں اور ایسے شخص جو فتنے کی شکل اختیار کر لیں اسے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔